خوش آمدید، میں ہوں اعجاز حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ۔ اور آج کا پروگرام ہمارے جو ضمنی انتخابات کی ٹرانسمیشن سارا دن چلی ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ نہیں بتاؤں گا کہ کون جیتا کون ہارا، یہ آپ سارا دن سنتے رہے ہیں، اور اس میں اپسیٹس بھی ہوئے، جیسے NA1 میں جو اپسیٹ ہوا کہ جہاں پہ PTI جو ہے وہ اپنی سیٹ ہار گئی، جو عمران خان صاحب نے جیتی سی، اور چونکہ ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں تو اس لیے ایک میجر اپسیٹ ہے۔ لیکن میرے اس وقت جو زیر غور معاملہ ہے، جو کہ جس سے سارا دن مجھے کافی جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور کیا، وہ یہ کہ خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں یہ فیصلہ کیا تمام پارٹیز نے، اور اس میں متحدہ کا نام جو ہے وہ نکال دوں گا، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ نے اس قسم کے کسی فیصلے میں باقی پارٹیز کا ساتھ نہیں دیا، اور پارٹیز نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ ایسی جگہوں پہ کہ یہاں پہ خواتین جو ہیں وہ ووٹ نہیں ڈال سکتی۔ یہ جو زمانہ قدیم کی فرسودہ روایات چلی آ رہی ہیں، جن کا تعلق جو ہے وہ ہماری ایک خاص قسم کی ذہن سازی کے ساتھ ہے، اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایک جدید ریاست ہیں، یا کیا یہ ریاست اپنے قوانین کا لوگوں سے احترام نہیں کروا سکتی؟ کیا یہ لوکل چینز ہیں کہ جس کے اندر ہم نے یہ فیصلے کر رہے ہیں جرگے کی بنیاد پہ یا اس قسم کی دوسری فرسودہ روایات کی بنیاد پہ، کہ ہم خواتین کو، جن کی تعداد کسی بھی مہذب معاشرے میں 50% سے زیادہ ہوتی، کسی بھی مہذب معاشرے میں خواتین کی پرسنٹیج جو ہے وہ میل پاپولیشن سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ پرسنٹیج 2 یا 3 پوائنٹس کم ہے میل پاپولیشن سے، کہ ان کو ہم نے وہ تمام چیزیں نہیں کرنے دینی جو کہ نہ صرف یہ کہ ان کا ایک بنیادی حق ہے، بلکہ جس کی بنیاد پہ اس جدید ریاست کے خطوط کو ہم نے استوار کرنا ہے۔ میرے لیے ذاتی طور پہ بھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ایک اجتماعی طور پہ بھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بات سے قطعی غرض نہیں ہے کہ آج کون جیتا اور کون ہارا۔ میرے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک ایسی جمہوریت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جہاں پہ لوگ جمہوریت کے نام پہ جو یہ دقیانوسی اور فرسودہ روایات جو ہیں ان کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میرا شکوہ جو ہے وہ ریاست اور ریاست کے ان اداروں کے ساتھ بھی ہے جنہوں نے ریاست کی حاکمیت صرف TTP جو ہے وہ چیلنج نہیں کر رہی، ریاست کی حاکمیت میرے اور آپ جیسے وہ لوگ بھی چیلنج کر رہے ہیں جو اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ایک سپرا اسٹیٹ ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ ریاست کے قوانین کا احترام نہیں کرنا۔ اگر ریاست کے قوانین کا احترام نہیں کرنا تو کیا خاک جو ہے وہ ہم ڈالیں اپنے سر کے اوپر اس جمہوریت کے حوالے سے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے لیے ہم نے آج پروگرام کیا ہے۔ بیچ میں جب جیسے جیسے ریزلٹس آئیں گے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے، لیکن آج کی ہماری اس نشست میں عارفہ خالد صاحبہ ہیں جو کہ PMLN سے جن کا تعلق ہے، سمن جعفری صاحبہ متحدہ قومی موومنٹ سے ہیں، سیدہ شیلا رضا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں سندھ اسمبلی کی، پہلے بھی ڈپٹی اسپیکر تھی پچھلی حکومت میں بھی، اور ہمیں گل لالہ صاحبہ بھی جوائن کریں گی اس سیگمنٹ کے بعد، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ سمن، اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کیا فائدہ ہے اس ساری چیز کا؟ میرے لیے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، I'll be very honest۔ آپ لوگ پولیٹیشنز ہیں نا، آپ لوگ ووٹ لے کے آئے سب کچھ، یا ریزرو سیٹ سے آئے، جس سے بھی آئے، مجھے اس سے کوئی بات یہ ہے کہ اگر ہم اتنے پیچھے جا چکے ہیں، جیسے ترقی معکوس کہہ سکتے ہیں آپ، کہ یہ ترقی تو جو ہے یہ ریگریشن جو ہے، اگر اس ریگریشن کی بنیاد پہ ہم نے جینا ہے تو پھر بھاڑ میں ڈالتے ہیں سارا کچھ۔ اعجاز صاحب، فرسٹ آف آل تو بالکل آپ کی جو کویشچن ہے، میں تھوڑا سا آپ سے معذرت کے ساتھ، ابھی کراچی میں ایک بلاسٹ ہوا ہے جس کو میں کنڈیم کرنا چاہتی ہوں، بیکاز کراچی میں اس وقت ایک بہت ہی سیلیبریشن کی فضا تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ اپنی 4 سیٹوں سے جہاں سے ضمنی الیکشن ہوئے وہاں سے جیتی ہے، بھائی ایک دم سے یہ کورنگی 5 نمبر میں ایک دھماکہ ہوا ہے، تو وی کنڈیم اٹ آف کورس۔ آپ کی جو بات ہے بالکل آپ صحیح بات کریں، 51% آف دا پاپولیشن خواتین، بڑی بڑی شاعریاں ہو گئیں جی خواتین کے اوپر کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ یہ کس قسم کے رنگ کی بات ہو رہی ہے کہ ہم صرف ایک ہی رنگ کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اس بات کو ریئلائز کر لیتے کہ وہ معاشرے کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے، وہ سوسائٹیز کبھی پروگریس نہیں کرتی جہاں پہ خواتین کو ان کا ڈیو حق نہیں دیا جاتا۔ یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے کہ لوگ ان کو رائٹس، دس از بیسک ہیومن رائٹس۔ یہ احسان نہیں ہے کہ جی چلیں آپ کو ووٹ دینے کا، ہم نے ووٹ ڈالنے کا ہم نے آپ کو حق دیا، یا ہم نے آپ کو کھانا کھانے کا حق دیا، یا ہم نے آپ کو پانی پینے کا حق دیا۔ نہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے، لیٹ می ٹیک دس ٹو شیلا، میرا سوال یہ ہے کہ
یہ کچھ جگہوں کے اوپر آپ کی پارٹی بھی اس قسم کے معاملات میں, اور یہ آپ کی کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہے, لیکن جو لوکل پولیٹکس ہے اس کے اندر جو لوکل روایات ہیں اس کا حصہ بن کے یہ کام جو ہے یہ ہوتا ہے, تو اس کے خلاف تو کسی قسم کا, اور میں یہ سمجھتا ہوں, آئی مسٹ سے دس, کہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا اور الیکشن کمیشن نے بھی اب اس کا نوٹس لیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے, بہت ہی قابل تحسین ان کا یہ قابل تحسین بات ہے. لیکن یہ صبح سے یہ خبریں آ رہی تھیں, ان چیزوں کو جب تک, میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جا کے جوتے مارنے چاہیے ان اپنے جو میل ممبران کے سر پہ کہ جنہوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ جی یہ خواتین ووٹ نہیں ڈال سکتی. شکریہ اعجاز. دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس کو ہم ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کہتے ہیں, اور وہ ممالک جہاں 200-250 سال سے جمہوریت ہے اور بہت اسٹرانگ سویلین رائٹس ہیں, وہاں پر بھی جو ہے وہ خواتین کو جو ہے ان کے رائٹس نہیں ملتے, ایون انہیں کورٹ سے انصاف بھی وقت پہ نہیں ملتا. اب جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو میں اس میں کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیتی ہوں کہ اس نے پہلی ویمن ونگ بھی اس میں پیپلز پولیٹیکل پاکستان میں پیپلز پارٹی نے دی, اور پہلی دفعہ جو ماشاء اللہ کو چیلنج کیا ایوب خان کے, وہ بیگم نصرت بھٹو نے ایز جو ہے چیئرپرسن آف پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اس کو چیلنج کیا. پھر اس میں آگے ہم چلیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو 2 دفعہ وزیر اعظم, پھر شہادت کا اتنا بڑا رتبہ ایک عورت نے دیا اور اس ملک میں جمہوریت کو سرخرو کیا. تو کہیں نہ کہیں سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو مقامی سطح پر اس قسم کی, الفاظ تو بہت نازیبا ہے, غیر پارلیمانی ہے, لیکن بے غیرتی لفظ مجھے کہنا پڑے گا کہ وہ یہ کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو اس وقت کی صورتحال ہے, ایک تبدیلی کے نام پہ بات ہوئی ہے, ایک وزیر اعلیٰ ہے جس کے پاس ہیوی مینڈیٹ ہے, جو کہ اپنے صوبے کی پالیسی دیتا ہے, اس کا داماد وہاں لڑ رہا ہے اور وہاں پہ یہ پالیسی نہیں آئی, تو کیا تبدیلی آئی؟ پھر میاں والی میں بھی ہم نے یہی دیکھا, پھر منڈی بہاؤدین میں بھی ہم نے یہ دیکھا, پھر کوٹ کشمیر ہے اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا. تو جس کا بھی یہ ایکٹ ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں, لیکن اس میں بہت سارے سوال اور اٹھتے ہیں. ایک ہم نے وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد واپس آ کے اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں ضمنی انتخابات کے حوالے سے, اور جو کچھ جرگا سسٹم کے تحت یہاں پہ ہوا کچھ کنسٹیچوئنسیز میں, حلقہ بندیوں میں, کہ جہاں پہ خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا. جی عارفہ صاحبہ, جی یہ آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ اس میں جو ایک میں کہنا نہیں چاہتا پیٹریارکی یا جو بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک ہم نے دیکھا ہے ایک رویہ ہے, اور یہ رویہ جو ہے اس کی کوئی مسابقت نہیں ہے جدت کے ساتھ, اور جمہوریت کا تعلق جو ہے وہ جدت کے ساتھ ہے. وہ زمانہ قدیم کی یا زمانہ وسطیٰ کی جو فرسودہ دقیانوسی روایات ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے. جی بالکل, آپ کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بھی بڑھاؤں گی, کچھ ایکسپلین بھی کروں گی. پہلی بات تو یہ کہ الیکشن ضمنی ہو یا کوئی بھی الیکشن ہو, وہ اس میں حکومت کا عمل دخل نہیں ہوتا. یہ جو ہے وہ ایک الگ ادارہ ہے, اس کے اندر اگر حکومت دخل اندازی کرے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ پھر ایک ہی پارٹی شاید الیکشن میں حکومت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, میں تو ریاست کی بات کر رہا ہوں. ریاست کے مختلف ادارے ہیں جنہوں نے ایک اپنے فرائض انجام دیے. ہوئے تو پیپلز پارٹی نے obviously انیشیٹ کیے, لیکن اب اس میں پیپلز پارٹی کو نہیں کوئی بلیم کر سکتا کہ ان کے ووٹ زیادہ ہیں یا کم ہیں, یا ہمیں کوئی نون لیگ کو اس وقت بلیم نہیں کر سکتا. اس بات کو ایک طرف کرتے ہوئے میں یہ بات کروں گی کہ آپ کے سامنے پاکستان کی پارلیمنٹ میں بہت زیادہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان سے زیادہ خواتین موجود ہیں. اچھا, یہ تو آپ مانیں گے نا, آپ معاف کیجئے گا, یہ شہلا نے بھی یہ بات کی جس میں انہوں نے بات کی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی. ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بر صغیر میں, پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, شری لنکا میں, چاروں ممالک میں جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ اونچے عہدوں پہ فائز رہی ہیں, لیکن اس کا کوئی اثر جو ہے کوئی ٹرکل ڈاؤن نیچے نہیں ہوا. لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. میں سمجھتی ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جس طرح آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں, ہم سب خواتین موجود ہیں, پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں, تو اس وقت
اس وقت یہ مائنڈ سیٹ کرنے کا ہی ایک طریقہ ہے. آپ لوگ اس لیے موجود ہیں جو ریزرو سیٹس پہ آئی ہیں, اس لیے موجود ہیں, اس کا آپ بینیفٹ دیں جنرل مشرف کو. یہ ریزرو سیٹس تھی, آلریڈی تھی, انہوں نے بڑھائیں. دیکھیں ریزرو سیٹس کا آپ یہ بڑھا دی نا, بہت بڑھا, اسی لیے تعداد کی آپ بات کر رہی ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ہم ہر ایک کو جی بینیفٹ جو کسی نے اچھا کیا دینے کو تیار ہیں, جو اچھا نہیں کیا اس کے بارے میں بات کرنے کو تیار ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. اس وقت پارلیمنٹ میں اگر پارٹیز نہ چاہتی, پیپلز پارٹی نہ چاہتی, نون لیگ نہ چاہتی, باقی پارٹیز نہ چاہتی, تو پھر ان کی خواتین نہ آتی. میں پھر تو آپ لوگ بہت ہی عجیب لگتے ہیں نا, اگر ایک اچھی چیز کو آپ تھوڑی سی اگر آپ ہسٹری کریکٹ, میں تھوڑی سی ہسٹری کریکٹ میں چونکہ تحریک انصاف کی بھی ریپرزنٹیشن, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ گل لالا صاحبہ جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں گی, خوش آمدید پروگرام میں. یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جہاں پہ آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, وہاں پہ کچھ حلقوں میں اور کچھ جگہوں کے اوپر پارٹیوں نے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا لوکل لیول کے اوپر کہ خواتین ووٹ نہیں ڈالیں گی. تو یہ چونکہ پی ٹی آئی ایک نعرہ لگاتی ہے تبدیلی کا, نئے پاکستان کا, تو یہ جو نیا پاکستان ہے وہ اگر اتنا دقیانوسی اور فرسودہ ہوگا تو پھر ہمیں تو یہ نہیں چاہیے, ہم تو پرانے کو ریپیئر کر کے چلا لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں کوئی کنسنسس نہیں کیا, بلکہ ہم آج یہاں پہ چلاتے رہے ہیں باضابطہ خط, جہاں پہ پولنگ ایجنٹس نے باضابطہ بیٹھ کے جو ہے وہ سائن کیے ہوئے. دیکھیں 11 مئی کو بھی آتھینٹکلی اگر آپ الیکشن کمیشن سے پوچھیں, جن پولیٹیکل پارٹیز نے کنسنسس کیا تھا کہ خواتین ووٹ نہیں ڈالیں گی, اس میں پی ٹی آئی کا نام نہیں تھا. اور پی ٹی آئی کا نام نہیں تھا. الیکشن کمیشن میں ڈاکیومنٹ تھا, اس میں نام تھا, اس میں جن پارٹیز نے سگنیچرز کیے تھے, الیکشن کمیشن نے مجھے بتایا تھا کہ اس میں پی ٹی آئی کا نام نہیں تھا. میڈیا پہ بھی بہرحال میرا جو کانسیپٹ ہمارا جو پی ٹی آئی کا منشور ہے, دیکھیں خواتین نے پی ٹی آئی کے منشور کو بہت زیادہ سپورٹ کیا, کیونکہ خواتین اس ملک میں ہر, چاہے وہ امن و امان کا مسئلہ ہو, چاہے وہ مہنگائی ہو, چاہے وہ کرپشن ہو, انتہائی انہوں نے سفر کیا, اور چاہے وہ ان امپلائمنٹ ہو, خواتین نے بہت زیادہ اوور ویلمنگ سپورٹ تھی پی ٹی آئی کو. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ خواتین کو انتہائی امپورٹنس اس لیے دیتی ہے کہ خواتین کی آج کی دور میں اور پھر اسلام میں بھی خواتین کی جو شمولیت ہے اس کو انتہائی امپورٹنس دی گئی ہے. کوئی معاشرہ خواتین کی جو ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. ساری پولیٹیکل پارٹیز اس بات پر متفق ہیں. انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہمارے, اس میں 23,000 خواتین پورے پاکستان سے جو ہیں وہ آج الیکٹڈ ہماری آفس بیئررز ہیں. میری بات دیکھیں, میں 26 ایئرز کی ایک آپ لڑکی کہہ لیں, میں آج پی ٹی آئی کی سینٹرل وائس پریزیڈنٹ ہوں, مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کے بعد نیکسٹ میں کے پی کے سے. تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے, اور مجھے ایک موقع دیا گیا کہ میں پارلیمنٹ میں بات کروں اس کے اوپر. اس جو مجھے ایک پارٹی میں میرا ڈیزگنیشن ہے, تو میں اس کو ٹرافیز ہیں جو کہ رکھی ہوئی ہیں. نہیں, میں بات کمپلیٹ کروں. حقیقت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں جا پائیں گے. میں اس بات کو انتہائی کنڈیم کرتی ہوں, پی ٹی آئی اس بات کو انتہائی کنڈیم کرتی ہے. اگر کوئی ایسا ایکشن ہوا ہے تو ہم انتہائی کنڈیم کرتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کا کوئی شخص اس میں ملوث ہوا ہے تو اس کے خلاف انشاءاللہ اس کو ہم اکاؤنٹیبل بنائیں گے. اس کو ہم اکاؤنٹیبل بنائیں گے. پی ٹی آئی کا یہ منشور نہیں ہے. خواتین کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. میری مثال آپ دیکھیں, دیکھیں اس میں ہم نے لوکل جو ہمارے ایلڈرز ہیں, پنجاب میں بھی ہوتے ہیں, سندھ میں بھی ہوتے ہیں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, ان کو ہم نے اویئرنیس دینی ہوگی. جوتے مارنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم نے ان کو اویئرنیس دینی ہوگی. یہ ڈیموکریٹک ماحول ہے, اور جب آپ ان کو سمجھائیں گے, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں خواتین کے مشاورت کو, خواتین کے رائے کو ہمیشہ بہت امپورٹنس دی گئی ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اہمیت دی ہے. ہمارے جو ازواج مطہرات تھیں وہ باقاعدہ انہوں نے بزنس میں حصہ لیا, انہوں نے فرسٹ ایڈ میں حصہ لیا. تو یہ تمام تر لوگوں کو کلیریفائی کرنا. عائشہ صدیقہ جو تھی, عائشہ صدیقہ جو تھی بڑی اسکالر تھی. اچھا, میں چونکہ تھوڑا سا جیسا میں ایک بات پہ یہاں بات کرنا چاہوں گا, ڈسکشن کو تھوڑا اسلام سے تھوڑا سا علیحدہ کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹیز اس کو ادا میرے خیال سے شاید انہوں نے نہیں کی اس طریقے سے. میں نے جب الیکشن کمیشن نے اس کا کو بعد میں پتہ چلا ہے, پہلے جو پولیٹیکل لیڈرز تھے انہوں نے جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے کیا ہے. وہ بات میں کر چکی ہوں کہ ہم نے اویئرنیس دینی ہے.
ڈنڈوں سے جوتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا سیکرٹری ECP ہمارے ساتھ ہے, ذرا میں ایک سیکنڈ, ذرا سیکرٹری ایک سیکنڈ. وہ یہ کہ ہمارے جو فاٹا میں فرسٹ مثال دیکھ لیں, میں نے ان سے سیکرٹری ECP لائیو پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ذرا ایک سیکنڈ ذرا ہم وہ دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے 100 موٹو نوٹس لیا, اس کی ہیئرنگ ہوئی اور پھر انہوں نے اس میں ایک تو اس کا ٹائم جو ہے ان دونوں حلقوں میں بڑھا دیا تھا 6:30 تک, 6:30 بجے تک. ساتھ ہی انہوں نے ہمیں جو ابھی احکامات ملے ہیں کہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے اس میں فیمیل پولنگ اسٹیشن کو اسپیسیفائی کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ دوبارہ جو ہے اس کی گنتی کروائی جائے, اور اس میں ابھی یہ کل ہی ہم الیکشن کمیشن کے آگے رکھ لیں گے اور اس میں ہم زیادہ دیر نہیں کریں گے انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ دوبارہ وہاں پہ کب تک آپ انتخابات کروائیں گے اور اسکیجول جو ہے وہ کب جاری کریں گے؟ آپ کے علم میں ہے کہ جب ادھر اسی ہال میں میٹنگ ہو رہی تھی, یہاں پہ وہ یہ انفارمیشن آئی تھی, اس میں بہت بحث ہوئی, لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو اس دن نہیں کیے تھے. اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سیکیورٹی ایجنسیز نے اس کو دوبارہ گورنمنٹ کو لکھا اور DRO صاحب کو بھی ان کو کانفیڈنس میں لیا, اور سیکیورٹی ایجنسیز نے خود اپنے خط میں لکھا ہے کہ اس کو صرف 2-3 ہفتوں کے لیے پوسٹ پون کریں. تو 2-3 ہفتوں سے زیادہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. مائک کو دبا دیں. جب ریزلٹ ہیں تو ہمیں دیکھا کہ 4:30 بجے رزلٹ آنا شروع ہوئے تھے. جو آپ کے پولنگ اسٹیشنز پہ جو آپ کے آفیسر تھے, پریزائڈنگ آفیسر, انہوں نے گنتی کی وہاں پہ, اس کے بعد ریزلٹس اناؤنس کیے. تو یہ 5:30 سے جو 5 بجے ٹائم, اس سے پہلے گنتی کیوں ہوئی کہ آپ اس بارے میں بتائیں گے جب تک کیا ان حلقوں میں پولنگ اسٹیشن پر 100% پولنگ ہو گئی تھی؟ قانوناً جو ہے 5 بجے تک اس کی ووٹنگ ڈالنے کا ٹائم ہے. 5 بج کے جو ہے اس کے 5 بجے سے پہلے 1 منٹ بھی پہلے اس میں جو ہے نا کاؤنٹنگ کا سوال نہیں پیدا ہو سکتا. اگر کسی نے کیا ہے تو غیر قانونی کیا ہے. لیکن میں آپ سے ایک چیز شیئر کروں, 10-15 منٹ پہلے یہ ہم نے بھی دیکھا, آپ کی چینلز میں نام نہیں لوں گا, ان پہ آنا شروع ہو گیا کہ ریزلٹ مل گئے ہیں, ریزلٹ شروع ہو گئے ہیں, لیکن ہم نے اس کو پھر چیک کروایا. سیکرٹری الیکشن کمیشن صاحب جو ہے وہ بات کر رہے تھے اور ایکسپلین کر رہے تھے کہ اس وقت الیکشن کمیشن نے کیا اقدامات لیے ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ پشاور ہائی کورٹ کے سو موٹو کی بھی بات کی. ایک ہم نے وقفہ لینا ہے, واپس آتے ہیں, اپنی گفتگو کو اسٹوڈیو میں جاری رکھیں گے. خوش آمدید. پاکستان کی اس لنگڑی لولی جمہوریت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جس میں ضمنی انتخابات کا جو بوسٹر انجیکشن ہے اس کا بھی ذکر آ گیا کیونکہ آج ہو رہے تھے, اور اس میں پھر یہ بھی بات وہ نکل آئی کہ جی خواتین کو ہم ووٹ نہیں ڈالنے دیتے, اور بھی بڑے مسائل ہیں جمہوریت کے ساتھ. لیکن چلیں, ہم نے چونکہ اب اس میں اپنا اعتماد ڈال ہی دیا ہے تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. شیلا, آپ کچھ تاریخ کا کچھ ورک الٹنا چاہ رہی تھی. مجھے موقع دیا. دیکھیے وہ آپ اتنا پیچھے جا رہی تھی کہ میں نے کہا کہ وہ نہیں, میں اس لیے پیچھے جا رہی تھی کہ کسی کا صحرا کسی کے سر پہ نہیں رکھنا چاہیے, بری بات ہوتی ہے. سب سے پہلے جو مشرف نے تعداد نہیں بڑھائی تھی, میں جو بات کر رہی ہوں ذرا اسے سننے. سب سے پہلا کانسیپٹ ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ بیگم اشرف عباسی جو تھیں وہ اس وقت ڈپٹی اسپیکر تھیں نیشنل اسمبلی کی. اس کے بعد انہوں نے یہ کانسیپٹ انہی کا تھا کہ اپلفٹ کیا جائے خواتین کو ریزرو سیٹ پہ, اور وہ میں نے اس کا مثال بھی آپ کو بتا دی. پھر جرنل, ایک منٹ, میں تاریخ کی بات کروں, پھر جرنل سیٹ پہ بھی سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا نادرہ خاکوانی اور ان سب کو. لیکن میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی, میں نے تو یہ کہا ہے کہ آپ لوگ کاسمیٹک کے طور پہ یا ٹرافی کے طور پہ, میں اس کی آپ کو تصریح کر رہی ہوں کہ دیکھیے ایک حکومت کا کام ہوتا ہے. باضابطہ تعداد بڑھائی, انہوں نے تھوڑی سی بڑھائی. وہ کیا کرتے, کیونکہ نہیں, انہوں نے یہ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 10% کوٹا گورنمنٹ جاب میں مخصوص کیا تھا, انہوں نے وہ ختم کیا. لیبرز لاز میں اس میں جگہ نہیں دی. اچھا, دوسری بات جو میں اصل کہنا چاہ رہی ہوں نا, جس کا کسی بھی پارٹی کا وہ نہیں ہے, دیکھیے ایک جمہوری پارٹی جو ہوتی ہے اس میں ایک پولیٹیکل ویل ہوتی ہے. ہم نے کوئی جو ہے نا حدود آرڈیننس جو ہے یہ ایک ڈکٹیٹر ہی لا سکتا تھا,
اور یہ جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے لیجسلیشن کرنا. جتنی ریکارڈ لیجسلیشن پچھلی گورنمنٹ میں ہوئی ہے تمام خواتین نے کی ہے. وہ جیسے آپ نے کہا ریلیجن کی طرف نہیں جانا مجھے بھی الٹانے پڑیں گے پھر اگر آپ یہ بات کریں. ایک بات اور بھی, اور آج ہم جتنے بھی انٹرنیشنل آج کل ہم جتنے انٹرنیشنل لاء میں سگنیٹری ہیں جنرل ضیاء صاحب نے جو عمارت بنائی تھی نا کے سر سہرا جاتا ہے. نا دیکھیں جنرل ضیاء نے جو عمارت بنائی تھی نا اس کی بنیادیں بھٹو صاحب نے کھڑی کی تھی. جب بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ جب بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی آپ اسی سے ہی بات کریں گے ہیومن رائٹس کی. آپ ایک ڈکٹیٹر سے بات نہیں کریں گے. ہیومن رائٹس کے خلاف آپ لڑائی کرتے ہیں نا, لیکن اس کی کیا بات کریں. جو 1974 اور 75 میں جو جمہوری انداز میں آئینی انداز میں جو کام بھٹو صاحب نے کیے تھے وہ ہم اس کا سیرا کس کے سر پر ڈالیں. اجازت تو دیجیے. میرا کہنا یہ ہے, میں آپ سے جو یہ میں اس کو بھٹو یا وہ نہیں کر رہی, میں آپ کو یہ تاریخ درست کر رہی ہوں اور میں یہ بتا رہی ہوں کہ جب بھی ہیومن رائٹس کے لیے کام ہوگا وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں ہوگا اور اسی میں ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں گے. کرنا چاہتی ہوں چونکہ ہسٹری کی بات ہو رہی ہے, ہمیں کسی کو اپریشیٹ کرنے سے پہلے فاطمہ جناح کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں تو پھر ہمیں 1946 میں جو خواتین جو ہیں وہ نکلی تھیں اور جنہوں نے پنجاب کے سول سیکریٹریٹ پہ قبضہ کیا تھا ان کا بھی پھر ہمیں ہماری خواتین کو آپ اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, میری عرض سن لیں, میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا ملک جو تھا نا, آپ کا ملک جو تھا وہ 1940, 50, 60 اور 70 کی دہائی میں زیادہ بہتر ملک تھا خواتین کے حوالے سے بنسبت 21ویں صدی کے. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں, آپ کے جو رویے ہیں, آپ کے جو میں تھوڑی سی بات کرتی ہوں. میں تو سمجھتی ہوں کہ ان 40 سال کے عرصے میں جو خواتین آگے آئی ہیں اس سے پہلے ایک آدھ مثال تھی, لیکن یہ جو 40 سال کا عرصہ ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے آگے آنا شروع کیا ہے, اس سے پہلے خواتین کا یہ نہیں تھا جتنے ہر شعبے میں آگے آئے ہیں. اشتیاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی اشتیاق صاحب, یہ جو آج خیر ابھی آپ کا ہم دیکھ رہے تھے وہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لے لیا, آپ لوگوں نے بھی لے لیا, یہ آپ تک اطلاعات کس وقت پہنچی تھی کہ کچھ جگہوں پہ خواتین کو ووٹ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے؟ ایکچولی یہ تو جو ہے نا, یہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ تو کوئی آفٹر نون سے چلنا شروع ہو گئی تھی 4-5 حلقوں میں, جس میں نوشہرہ تھا, لکی مروت تھا, میاں والی تھی, اور اسی وقت پھر ہم نے اس پہ انٹروینشن شروع کر دی تھی. نوشہرہ کی حد تک تو وہاں پہ ہمارے ممبر جو ہیں خیبر پختونخوا جسٹس شہزاد اکبر صاحب خود موجود تھے, پروونشل الیکشن کمیشنر تھا, DRO سارے تھے, اور انہوں نے جا کے دونوں پولنگ سٹیشن دیکھے بھی اور اس میں جو ہے انہوں نے انٹروین بھی کیا, اور وہ 2 پولنگ سٹیشن پہ جو ہے پھر وہ مسئلہ حل بھی ہو گیا تھا. اس طرح لکی میں جو ہے وہ لکی مروت کا بھی تھوڑے بہت ووٹ کاسٹ ہوئے تھے, شروع ہو گئی تھی وہاں پہ, اور وہاں پہ خود ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہاں پہ ان کے لوگوں کی بستیوں میں بیٹھے ہوئے تھے. اس طرح میاں والی میں ان کے گئے ہوئے تھے, گھروں میں گئے ہوئے تھے ریٹرننگ آفیسر. اس میں مسئلہ جو ہے بنیادی سمجھنے کی بات ہے کہ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ پولنگ سٹیشن بنا سکتا ہے, انتظامات کر سکتا ہے, سیکورٹی کر سکتا ہے, لیکن ووٹرز کو اپنے گھر سے خود چل کے آنا ہے. اگر وہاں پہ کوئی پہنچ گیا ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے اشتیاق صاحب, اگر مجھے ایک لمحے کا اگر آپ توقف کریں, اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اصول یہ ہے یا رول یہ ہے کہ کم از کم 10% جو ہے وہ خواتین کے ووٹ کاسٹ ہونے چاہیے. تو اگر کسی جگہ پہ پارٹیاں اکٹھ کر کے ایسا فیصلہ کر لیتی ہیں تو کلیئرلی دے آر ان وائلیشن آف دی الیکشن کمیشن رولز. یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ ابھی تک رول بنا نہیں ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ امینڈمنٹ قانون میں ہم نے پروپوز کی ہوئی ہے پچھلے 3 سال سے. اچھا. پارلیمنٹ کو بھیجی تھی جی کہ اس کا کوئی حل نکالنا ہے, اور اس کا حل جو ہے ہم نے بہت سوچا اس پہ کہ جی اس پہ کیا حل ہو سکتا ہے, اور اس کا ایک ہی حل ہمارے ذہن میں ہے کہ قانون میں ترمیم کی جائے کہ جتنے بھی فیمیل پولنگ سٹیشن ہیں, خواتین کے پولنگ سٹیشن ہیں, وہاں پہ جتنے ووٹس ہیں اس کا کم از کم 10% جو ہے پڑھنا چاہیے. 10% سے اگر کم پڑھتے ہیں تو وہاں کا جو ریزلٹ ہے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر کے وہاں پہ ری پول آرڈر کیا جائے. اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ وہ ایک پولنگ سٹیشن پہ اگر رکتا ہے تو سارے حلقے میں وہ اس کا ریزلٹ رک جاتا ہے.
تو اس سے وہ جو ہے کمپلشن کریٹ ہوگی, ایک پریشر کریٹ ہوگا, اور امیدوار جو ہیں سیاسی جماعتیں اس بات پہ مجبور ہوں گی کہ وہ اپنے 10% کم از کم لوگ لائیں. تو آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے, اس کو ہم بھی پرسو کریں گے, آپ بھی پرسو کریں, یہ امینڈمنٹ ضرور ہونی چاہیے اس میں. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ اشتیاق صاحب ہم سے بات کرنے کا. اچھا 3 سال شعلہ بی بی 3 سال, اور مجھے یاد یہ پڑتا ہے کہ پچھلے 5 سال میں آپ لوگوں کی حکومت تھی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امینڈمنٹ ہم نے پارلیمنٹ کو سجیسٹ کی کہ یہ کریں, کچھ کیوں نہیں ہوا اس کے؟ جی اس پہ کافی بات بھی ہوئی, اور 24 لاز بنے فار دا پروٹیکشن آف ویمن, اور یہ ایک ریکارڈ لیجسلیشن ہے جو پوری دنیا میں کبھی خواتین کے لیے نہیں ہوگی. تو ایک آدھ رہ بھی گیا, لیکن یہ ہے کہ دیکھیے انسان اپنے رویوں سے کرتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 منسٹرز دیے صوبے کی سطح پر, اور اپنی پارٹی میں بھی جس طرح سے خواتین کو ریپریزنٹیشن دی ہمیں اور دوسری پارٹیز میں نظر نہیں آتی, اور انشاءاللہ اب ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کے رویے ہیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا حل صرف اس میں ہے کہ ڈیموکریسی کنٹینیو ہو. میری بات سنیں, ہم اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ اس ملک میں مختلف جو سٹریٹا ہیں وہ مختلف ادوار میں جی رہے ہیں, اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہے, لیکن اگر ہم نے جمہوریت کی بات کرنی ہے تو وہ جو سطحیں ہیں سماجی یا معاشرتی جو کہ پچھلی صدیوں میں رہ رہی ہیں, تو ان کو کسی طریقے سے نئی صدی میں لانے کی ضرورت ہے. اس میں سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ تو ہم نے کوکس بنا لیا تھا جو خواتین نے مل کے لیجسلیشن کر لی, ادروائز مختلف پارٹی کے مرد جو تھے وہ تیار نہیں تھے, یہ تو ایک کوکس تیار نہیں تھے. دیکھیں نا آ گئی نا پھر آپ اس بات کے اوپر, مرد تیار نہیں تھے, مردوں کو چھتر مارنے کی ضرورت ہے. جی جی تاریخ وہ نہیں جو لفظوں میں کہتے ہیں, تاریخ لکھی ہوتی ہے بینر سے طور میں. اچیومنٹس نو ڈاؤٹ, بینظیر بھٹو صاحبہ واز دا فرسٹ پرائم منسٹر, فہمیدہ مرزا صاحبہ واز اے گریٹ اسپیکر, نو ڈاؤٹ کوکس بنا, اب میں بھی اس کی ایک ممبر ہوں, ایوری تھنگ. بات ہم پریزنٹ ایرا کی کر رہے ہیں, ہم بات کریں پولیٹیکل ول کی بات کریں. سب سے پہلے تو آج جیسے بات کی, عائشہ نے بھی بات کی, چلیں فرض کریں کہ ان کی پارٹی اس میں نہیں بھی تھی, میں نے کسی بھی لیڈر کی طرف سے کنڈیمنیشن تک نہیں دیکھی. ایک آفیشیل اس وقت ہم بیٹھ کے نہیں, اس وقت ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں, یہ صبح 10 بجے کی نیوز ہے. الیکشن کمیشن کے جیسے بھی سیکرٹری صاحب نے کہا کہ اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے کام کرنا شروع کیا, صبح 10 بجے کی نیوز ہے, اور سب سے پہلے کنڈیمنیشن الطاف حسین بھائی کی, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو گو انٹو دیٹ, بٹ ایک پولیٹیکل ول نظر نہیں آتی ہے. سیکنڈ بات ہو رہی ہے چینج کی, بڑی بات کی ہے ہم نے, تو میں عائشہ سے بس میرا یہ ہے کہ میاں والی از دا ہوم ٹاؤن آف دا چیئرمین آف دا پارٹی وچ کلیمز اینڈ ریزز دا سلوگنز آف چینج. وہ بڑی دکھ کی بات تھی, بڑی تکلیف دہ بات تھی. پھر ان کے چیئرمین صاحب نے ریزرو سیٹس کے بارے میں بھی الیکشن سے پہلے اس طرح کی بات کی تھی. دوسری ایک بات اور میری کہ میری پارٹی کا کہنا یہ کہ جہاں جہاں آج الیکشن خواتین کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا, متحدہ قومی موومنٹ بہت اسٹرانگلی اس کو پروٹیسٹ کر کے یہ بھی کہتی ہے کہ ان تمام الیکشنز کو, ان تمام جگہ کے ان کو نل اینڈ وائڈ کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ میونسپل جتنی بھی جو ریاست کی ذمہ داری ہے نا, میونسپل ان جگہوں سے وڈرا کر لی جائے جہاں پہ یہ کام ہوتا ہے. میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں, تو یہ ہوتی ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ لیجسلیشن کرے اور ایسے اقدامات کرے جس سے خواتین کو ہر سطح پہ فائدہ ہو. بات یہ ہے کہ اسی لیے آپ کی پرانی ساری باتوں کا ذکر کیا. دیکھیے میری بات سنیں, ہر چیز کا ذکر کیا. میں سمجھتی ہوں بار بار اس کے اوپر پالیٹکس کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. الطاف بھائی نے کیا ذکر کیا یا عمران خان صاحب نے, اچھی بات کو پالیٹکس میں کیوں لے جاتے ہیں؟ میری بات سنیں, کمپلیٹ تو کرنا. یا عمران خان صاحب نے کیا کہا, ریزرو سیٹ اس وقت ٹوڈے آپ کا جو ٹاپک ہے میں اس کے اوپر رہتے ہوئے بات کروں گی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں, میں اس وقت اپنی بھی نہیں بتاؤں گی ہماری پارٹی میں کون نکلا, مریم بی بی بھی نکل کے شامل تھی ہماری اس وقت الیکشن کیمپین میں, سب تھے. ایوری بڈی از پلئنگ دیئر اون پارٹ, کوئی کسی سے آگے نہیں ہے, کوئی کسی سے پیچھے نہیں ہے, ڈیسائیڈ کرنے والی عوام ہے. میں اس وقت یہ کہنا چاہتی ہوں جس وقت آپ اپنی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, سنیے ہماری کابینہ میں 2 خواتین تو آلریڈی ہیں اور بھی ہیں, ہم سب بھی موجود ہیں, ہم سب کی بھی رائے ہوتی ہے. اس وقت اگر پچھلی کابینہ میں ایک سیکنڈ, اگر پچھلی کابینہ میں خواتین موجود تھیں
تو کتنا بڑا چینج آ گیا پاکستان میں. یہ تو آپ نے الٹا دیا نا, یہ تو دلیل الٹا دیا. سوال ایسا کیا, آپ مجھے ایسا سوال نہ کیجیے. نہیں کیوں نہیں, میں تو آپ سے پوچھ اگر رہا آپ کریں گے تو کون سا چینج آ گیا, خواتین نے کیا رول ادا کیا. میری بات سنیں, میری بات سنیں, کیا رول ادا کیا. آپ پھر آواز اٹھاتی ہیں کرپشن کے خلاف اور پرابلمز کے خلاف. میری عرض سن لیں, کیوں نہیں اٹھائی, صرف منسٹر میں تو آپ لوگوں کو, میں تو آپ لوگوں کو یہ مشورہ دینا, میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے حقوق کی لڑائی لڑنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور آپ اس بات پہ ساتھ کر رہی ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی اگر پچھلی کابینہ میں خواتین تھی تو کیا فرق ہوا. نہیں, اگر میں ایک خاتون اور میں منسٹر نہیں تو کیا میری آواز نہیں ہے. ایز این ایم این اے کیا میری آواز نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے, حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے. آواز ہے تو یہاں بول رہی ہوں. آپ کا سسٹم ایسا ہے کہ جس میں ایم این اے کی انفرادی حیثیت کچھ بھی نہیں. کیوں نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آپ کا خیال ہے. نہیں, میرا خیال نہیں ہے. میں آپ کا خیال ہے, میں دھوپ میں بال سمیت کی بات کر. اجاز صاحب ہم غلط ٹریک پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات جو ہے نا وہ صرف اتنی سی ہے کہ پولیٹیکل ول اس وقت ناکام ہو جاتی ہے جب سوسائٹی ول نہ ہو. پولیٹیکل ول تو دکھائی گئی, میں یہ نہیں کہہ رہی پچھلی گورنمنٹ میں ایک کمبائن, ایک کلیکٹیو جو تھا کہ لیجسلیشن ہوئی, ٹھیک ہے, پولیٹیکل ول تھی, لیجسلیشن ہوئی, پولیٹیکل ول تھی کہ جی خواتین کے نام سے بہت سے منصوبے شروع کیے گئے, لیکن ابھی ہماری سوسائٹی کے ول پیچھے ہے, اور دنیا میں کوئی بھی آپ نئی چیز جدت نہیں لا سکتے جب تک کہ سوسائٹی اور پولیٹیکل ول ایک پیج پہ نہ ہو. تو میرا یہ کہنا ہے. جی بتائیے. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں کسی کو آبجیکشن کسی کے اوپر نہیں کروں گی, لیکن یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے اور یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے. ویسے جو سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا یہ ویسے ہونا چاہیے تھا پچھلی گورنمنٹ میں, یہ بڑا ضروری تھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ایسے جو ہے وہ ایک مینڈیٹری ہوتا کہ اگر 10% سے کم ووٹس ہیں خواتین کے نہ ہوں تو پھر وہ نل اینڈ وائٹ قرار دیا جا سکے. دوسری بات, کچھ کلچرل چیزیں بھی ہوتی ہیں, کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کی جو خواتین ہیں وہ باہر جائیں اس طریقے سے, تو ان کو ہم نے اویئرنیس دینی ہے, ان کو ہم نے پولیٹیکل, چونکہ ہم ڈیموکریسی پہ یقین کرتے ہیں, ان کو ہم نے ایک ان کو ہم نے ایک میسج دینا ہے کہ یہ اسلام میں بھی موجود ہے, اور یہ آپ جو خواتین ہیں ان کو بھی حق ملنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو جو ہے وہ چوز کر سکیں. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں, بریک لے لیے, ہم اپنے پروونشل لیول پر یہ منظور کرا لیں گے, سب سے پہلے ہم کرا لیں گے, مجھے کمرشل بریک لینے دیں, منظور کرا لیں کہ ہم نے ایک پروونشل الیکشن کمیشن جو ہے وہاں سے. مجھے بریک لینے دیں. خواتین کا کہنا یہ ہے کہ پولیٹیکل ول اور معاشرے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کچھ اور سوچتے ہیں. وہ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ اتو اتریاں 4 کتاباں تے پنجواں اتریا مولا بخش, تو کئی دفعہ یہ مولا بخش بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے وقفے کے بعد. ضمنی انتخابات اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, حقوق کی طرف نکل گئی. میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ خواتین کو ایک اپنے جو سیاسی جو تعدادات ہیں ان سے ہٹ کے بالکل ایک جینڈر بیسس کے اوپر ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ بنانا چاہیے. جی عارفہ صاحبہ, آپ کوئی نقطہ ایک بات کرنا چاہ رہی تھی, اٹھانا چاہ رہی تھی. میں جی نقطہ یہ اٹھانا چاہ رہی تھی کہ اس وقت ہمارا جو ملک جس بھی کشمکش کا شکار ہے, ہم اندرونی جنگیں بھی لڑ رہے ہیں, بیرونی بھی لڑ رہے ہیں, اور ایک بیلنس آف پاور بھی اس وقت سب کے سامنے ہے کہ اس کا کس طرح سے سب کچھ کرنا ہے. تو ایسے موقع کے اوپر جب ہم ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں تو میرے خیال سے سب پارٹیز کا آپس میں اتحاد بہت ضروری ہے, اور جو بھی پالیسی آنی ہے جو پورے ملک کے لیے اچھی ہے, اور اس میں خواتین کو الگ کر کے بات نہیں کرتی, سب کے لیے جو اچھی ہے تو وہ خواتین کے لیے بھی اچھی ہے. اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ ویگرس پالیسیز اور جلدی پالیسی جو اڈاپٹ, دیکھیے وہ پالیسیز جو ہم فوری طور پہ لا سکیں جس پہ سب خواتین اور مرد اور سب پارٹیز ایگری کریں, ایسا تو ہوگا نہیں نا, ہوگا اگر ہم سب چوتھی کے قاعدے کے بعد ایسا نہیں ہوتا دنیا میں. دیکھیے آپ کی نیک نیتی ہوگی تو سب کچھ ہوگا. نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ آپ کسی سوشل سائنٹسٹ سے پوچھ لیں, معاشرے بہت جو ہے نا کمپلیکس ہوتے ہیں, معاشرے بہت کمپلیکس ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں نا, جھوٹ مت بولو, سچ بولو, تو سچ بولنے والے کے ساتھ جو ہوتا ہے نا, کیونکہ سچ بولنا 50% ہے, اور دوسرا 50% ہے سچ سننے کی ہمت رکھنا. جب کوئی سچ بولتا ہے نا تو اگلا سچ سننے کی ہمت نہیں رکھتا. اس لیے یہ جو باتیں ہیں نا کہ یہ ہونا چاہیے, یہ فلانی چیز ہو جائے گی, یہ ساری قاعدے کی باتیں ہیں, پرائمر ہے. یہ دیکھیں زندگی بہت پیچیدہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان میں ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں,
66 سال ہو گئے ہیں جیسے کہ آپ لوگ پاکستان میں نہیں ہم نے تو فار دا فرسٹ ٹائم اتنا امپارشل ایک گورنمنٹ ہمارے پی ٹی آئی آپ کے ریونیو منسٹر صاحب جو ہے اپنی حلقے میں کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے وہ؟ کیوں گئے اپنے حلقے میں؟ وہ کوئی ڈیولپمنٹ انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ کام نہیں کیا؟ جانا بنتا ہی نہیں ہوگا. نہیں ہماری دیکھیں کہ جانا ہی نہیں بنتا ہوگا. پہلے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. یہ فار دا فرسٹ ٹائم کے پی کے گورنمنٹ انتہائی جو سرکاری مشینری ہے. صاحب میرے پروگرام پہ تھے یہ بات یہ غلط بات ہے. یہ غلط بات ہے ان کا. نہیں یہ غلط بات ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ اسکیم وہاں پہ اناؤنس کی, انہوں نے کوئی کام کیا وہاں پہ, کوئی لوگوں کو انسینٹیوز دیے, کچھ نہیں کیا. اور یہ فار دا فرسٹ ٹائم ہوا کہ نہ پولیس وہاں پہ نہ پٹواری وہاں پہ استعمال ہو, کچھ نہیں ہوا. سرکاری مشینری کچھ استعمال نہیں ہوا. قانون کی دو چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں الیکشن کمیشن سن لیں, قانون کی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے لیٹر, دوسری ہوتی ہے اسپرٹ. ٹھیک ہے, اور ان دونوں کا جو اختلاط ہوتا ہے نا اس کے بعد صحیح چیز. چیف منسٹر صاحب نے کیا غلط کیا وہاں پہ؟ ریونیو منسٹر صاحب کیا انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ اسکیم وہاں پہ, ان کا گھر ہے وہاں پہ, کیا انہوں نے ڈیولپمنٹ اسکیم وہاں پہ ڈیولپمنٹ اسکیم انہوں نے کوئی اناؤنس کی؟ جیسے بعض معاشروں میں ہوتا تھا کہ اگر آپ جج ہیں تو آپ کسی سوشل اس میں نہیں جاتے, آپ لوگوں سے دور رہتے ہیں تاکہ آپ کے فیصلوں کے اوپر کوئی اثر اجاز صاحب کیا انہوں نے کوئی ٹرانسفارمرز وہاں پہ انسٹال کروائے, کیا انہوں نے کوئی اسکیم کا اناؤنس نہیں؟ ٹرانسفارمرز کی بات نہیں ہے, وہاں پہ الزام لگے ہیں آپ کی پارٹی کے اوپر, سرکاری مشینری, سرکاری ٹرانسپورٹ جو ہے. اجاز صاحب میں بڑے پکچر کی طرف آنا چاہتی ہوں جس پہ پوری پاکستانی قوم کو انتہائی جو ہے وہ تحفظات ہیں. 11 مئی کو جو کچھ ہوا, پھر پی ٹی آئی نے اس کے پر وائٹ پیپر بھی جاری کیا. جو ووٹ کا تقدس جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, اوورسیز پاکستانیز فار دا فرسٹ ٹائم وہ اتنے ایک انتھوزیازم سے ووٹ پاکستان میں ڈالنا ہے کہ ایک ووٹ کے ذریعے تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں, جو کہ نہیں آئی. وائٹ پیپر اس کے اوپر جاری ہوا, لیکن اب ہم نے ایک ٹائم آگے کہ الیکشن کمیشن اور ساری پولیٹیکل پارٹیز اس بات پر متفق ہو جائیں کہ الیکٹرانک بیلٹنگ ہونی چاہیے, جس سے عوام کم از کم ان کا الیکٹرل پروسیس سے جو ہے وہ اعتماد نہ اٹھے. اس دفعہ یہ ضمنی انتخابات میں ضمنی انتخابات میں ٹرن آؤٹ بہت کم رہا. یہ آپ دیکھیں یہ عوام کا جو ہے کیا تبدیلی نہیں. تو یہ الیکٹورل یہ جو ہوا کہ کوڑے کے آپ کا دیکھیں نا, آپ کا جو سسٹم ہے نا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ہم لوگ اپنے ٹاپک سے ہٹ گئے. دیکھیں میری جو ایک بات ہے میں اس کو دوبارہ کروں گی. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ایک تو وہ لیجسلیشن کرے, دوسرے جو اپنی اس کی پالیسیز ہوتی ہیں اس میں خواتین کو فوکس کرے, اس طرح کے سپورٹیو پروگرام دے جس سے خواتین فائنینشلی اسٹرانگ ہو, اس طرح کے مواقع دے کہ وہ جو ہے دیکھیں ہر چیز ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ ٹرانسپیرنٹ. پہلے آپ کو ایک پروگرام دینا ہوتا ہے, آپ کو ایک کلیئر مائنڈ سے آنا ہوتا ہے کہ جی میرے معاشرے میں خواتین پسی ہوئی ہیں, مجھے کچھ ایسا پروگرام دینا ہے کہ وہ کچھ فائنینشلی اسٹرانگ ہو, ہمیں کچھ اس طرح سے آگے لانا ہے خواتین کو کہ ان کے لیے جابز میں جگہ نکالنی ہے ہمیں. تو یہ آہستہ آہستہ سب ہوگا, لیکن اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ول ہوتی ہے. ہم نے ایک کوشش کی, پولیٹیکل ول دی, لیجسلیشن کوکس بنایا خواتین کے ساتھ مل کے اسپیکر صاحبہ نے, اس سے یہ فائدہ ہوا کہ مسلم لیگ این کی خواتین اور ساری یہ اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے ایک بہت اچھی سب نے کوشش کی, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, ایم کیو ایم نے, سب نے. یہ جو 24 لیجسلیشن ہوئی خواتین سے ریلیٹڈ, یہ اسی لیے ہوئی کہ خواتین کو جب موقع ملا کہ ان کو پولیٹیکل پارٹیز نے پارلیمنٹ میں پہنچایا تو انہوں نے یہ کر کے دکھایا. اسی طرح حکومت جنرل مشرف نے آج بھی ہم فہمیدہ مرزا صاحب کی اس چیز کو آپ اگر جنرل پرویز مشرف سے خوش ہیں بے شک آپ ان کے سر ڈالیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز نے وقت کے ساتھ یہ میچورٹی سیکھی, اور یہ خواب ذوالفقار علی بھٹو کا تھا. جنرل پرویز مشرف اتنے اچھے اگر ہوتے تو جب وہ ویمن پروٹیکشن لا لائے تھے تو ان کے 42 لوگ ایبسٹین نہ کرتے. دوسری بات میں یہ کہہ رہی ہوں وہ بھی ہم نے پاس کرایا. وہ 42 لوگ تو پولیٹیکل پارٹی کے جو تھے ہم نے پاس کرایا. بالکل اچھا کیا نا, اس میں تو کوئی بری بات نہیں. ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ خواتین کو کیسے آگے لایا جائے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ جو ہے, کیونکہ ہمارے یہاں خواتین جرنل سیٹ پہ دیکھیں ہمارا پروگرام کا وقت میرا ختم ہو گیا. ان کی سطح پہ پالیسیز دی جائیں. اجازت آخری بات لیکن کی بات ہوئی, کراچی میں آج آرمی آ گئی ہے, سب نے دیکھ لیا ہے, ساری باتیں ادھر ادھر ہو گئی ہیں. دوسری بات جو یہ سائن ہوا ہوگا, جو بھی آج یہ سائن ہوا تھا کہ خواتین کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جائے گا, آئی تھنک یہ آج سے پہلے سائن ہو گیا ہوگا اور یہ باتیں پہنچ بھی چکی ہوں گی ارباب اختیار تک. آئی تھنک اس کے اوپر لیجسلیشن جیسے شائلہ نے کہا بالکل ہونی چاہیے, اور الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر پہلے سے کام کرنا چاہیے. ایکسلنٹ, تھینک یو سو مچ عارفہ خالد, سمن جعفری, گل لالہ, سید شہلا رضا. یہ جو آج واقعہ ہوا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو ووٹ نہ ڈالنے دینا ایک بہت بڑی زیادتی ہے, اور یہ ایک جمہوریت کے اوپر ایک بدنما دھبا بھی ہے.
لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اور ہم نے اسی لیے پروگرام کیا, ہمارے ساتھ 4 جو ہے وہ بہت پڑھی لکھی خواتین موجود ہیں, پولیٹیشنز. پارٹیز کو بھی اس بات کا احساس ہوگا آہستہ آہستہ. الیکشن کمیشن نے بھی نوٹس لے لیا, پشاور ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لے لیا. یہ مثبت جو ہے وہ پہلو ہے اس سارے واقعے کا, اور کئی دفعہ کسی بری چیز میں سے اچھائی جو ہے وہ نکلتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ہوا اور جس غلط طریقے سے یہ ہوا اس کا نوٹس لیا گیا, اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا, اور جس میں خواتین بھی شامل ہیں, مرد حضرات بھی شامل ہیں, اور اسی سے ایک اچھائی کا پہلو جو ہے وہ نکلے گا. ہماری کوشش یہی ہے کہ جمہوریت جو ہے جس قسم کی بھی ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھے تاکہ اس میں مزید بہتری کا جو ہے وہ سامان پیدا ہو. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.